کہ جماعت اسلامی کے پاس خدمت خلق کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے الخدمت کے نام سے. تو یہ جو پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے وہاں پہ اتنی سرگرمیاں آپ لوگوں کی نظر نہیں آ رہی ہیں جتنی بنیر میں نظر آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں الحمدللہ ہر جگہ پہ، چونکہ یہ پھیلا ہوا ہے نا بہت زیادہ. بنیر میں تو آپ نے دیکھا تھا کلاؤڈ بسٹ ہوا اور اس نے بالکل فوری طور پر ڈیمیج کیا، اور ایک خاص اسپیسیفک جگہ پر بہت زیادہ نقصان ہوا، گھر تباہ ہو گئے، گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے. تو وہاں ہماری ورک فورس ایک دم سے پہنچ گئی اور سارے والنٹیئرز نے کام شروع کر دیا. تو وہ کسی ایک جگہ پر، اسی طرح باجوڑ میں ہوا، اسی طرح سے جہاں جہاں ہوا وہ اسپاٹس تھے. ثوابی میں ہوا، لیکن یہ تو سیلاب بالکل پھیلا ہوا ہے، نارووال سے لے کر سیالکوٹ، اور پھر اس کے بعد ابھی گجرات کی صورتحال بہت خراب ہے، ملتان تک کا ہو گیا ہے، لاہور کے ارد گرد کا معاملہ ہے، پورے پنجاب میں ہے اس وقت، جنوبی پنجاب اس وقت پوری طرح تھریٹ میں ہے، پھر سندھ ہے. تو ہمارے تو الحمدللہ اس وقت کم از کم 15,000 والنٹیئرز کام کر رہے ہیں. ہمارے ظاہر ہے ہم تو پارٹی ہیں نا جماعت اسلامی، ہم ریاست تو نہیں ہو سکتے. ہم تو جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں جو لوگ ہمیں دیتے ہیں ان کے ذریعے سے فوراً ریسکیو کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے بنیر میں دیکھا ایک نوجوان نے جو ہے وہ جان دے دی، وہ لیکن بچوں کو بچایا. لوگ اپنے کانوں پہ ڈال کر بس بیٹھ جاتے ہیں کشتیوں میں. اس وقت بھی جنوبی پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں ہمارے لوگ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. تو جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نہ کسی پوائنٹ اسکورنگ کا مسئلہ ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ یہ دکھانا ہے کہ جناب ہم کوئی کیمرہ آئے گا تو ہم کام کریں گے اور کیمرہ نہیں آئے گا تو. ابھی تو کیمرہ پہنچنا بھی مشکل ہو گیا ہے، لوگ خود ہی کوئی ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں آ جاتی ہے. ورنہ تو کیمرے بھی اسی وقت جاتے ہیں جب حکمران جو ہے وہ پہنچتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے. اس کے بعد پھر بہت ساری جگہوں سے کیمرے بھی ہٹ جاتے ہیں، ایکسیس ہی نہیں ہو پاتا ہے. تو الحمدللہ جتنا ہم سے ہو پا، اس وقت بھی ہمارے 31 سینٹر ملک بھر میں ہم نے سینٹرز بنا دیے ہیں باقاعدہ جو کام کر رہے ہیں، اور وہیں سے ترسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامان کی. جماعت اسلامی کے کارکنوں کو لیڈرشپ سے لے کر، یعنی مجھ سمیت سب کے لیے طے ہے کہ جب بھی کوئی حالات خراب ہوں گے ہم سب والنٹیئر بن جائیں گے الخدمت کے. اب ہم الخدمت کے ڈسپوزل پر ہیں کہ جہاں پر آپ چاہیں ہمیں لے جائیں اور وہاں پر ہم سے کام لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہو پا رہا ہے وہ ہم ہر کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا کام کیا ہے. اس دوران بھی لوگ دے بھی رہے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن جتنی بڑی جو سائز ہے اس کا وہ ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا. سوالیہ نشان حکومت کے لیے ہے. آپ ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کو امپریشن ملے گا کہ ہر جگہ پر روز 1 2 3 دورے ہوتے ہیں، لیکن ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن معاملہ اتنا بڑا ہے اور سیلاب اتنا بڑا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں، اس سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں نا. سب سے پہلی چیز پریونشن ہوتی ہے. آپ یہ جو روڈا ہے اس کو تو کنٹرول کر سکتے تھے نا، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ان سوسائٹیوں کو تو کنٹرول کر سکتے تھے. آپ بنیر میں کلاؤڈ بسٹ ہوا، اس سے اگر ہم 2017 سے لے کر اب تک، اگر جو ہمیں ورلڈ بینک سے بھی اور بہت سارے اداروں سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اپنے ایکوپمنٹ ٹھیک کرنے ہیں، موسمیات کے ریڈارز ٹھیک کرنے ہیں، اگر اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی. اور صوبائی حکومت تو اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ تو تسلسل ہے وہاں ان کا. تو انہوں نے وہ کام کیوں نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اگر 3-4 گھنٹے پہلے بھی بتا دیا جاتا کہ یہ بس ہونے کا چانس موجود ہے تو لوگ کم از کم گھروں سے نکلتے، 400-500 جانیں تو بچ جاتی. لیکن یہ کام یہ تو حکومت کر سکتی ہے نا. حکومت یہ تو کر سکتی ہے نا کہ جتنی گزرگاہیں ہیں، اب اس وقت گجرات شہر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا. جتنا موٹروں سے آپ نکالتے ہیں پیچھے سے پانی اور آ جاتا ہے. نکاسی کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے. اور ایک بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو یہ بااختیار بناتے ہی نہیں. ہر چیز اتھارٹی بنا کے صوبے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ طاقت اپنے پاس رکھو، دولت اپنے پاس رکھو، اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں نیچے کی لیڈرشپ سے. اس کے نتیجے میں پرابلم زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جب پرابلم ہو جاتی ہے پھر تو آپ کے بس میں نہیں رہتا، لیکن پرابلم سے پہلے اس کو آپ کم از کم تو کر سکتے ہیں. گزرگاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں، راستے تو چھوڑ سکتے ہیں. آپ تو اوپر سے لے کر کراچی تک یہی صورتحال ہے. اربن فلڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی برساتی نالوں کے راستے ہوتے ہیں اس پہ سوسائٹیاں آباد ہو جاتی ہیں، اور ہر کوئی اس میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ پریونشنز ٹھیک سے ہوں. پھر اس کے بعد ریسکیو کے لیے جو ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں وہ پوائنٹس متعین ہونے چاہیے. دیکھیں این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں آتے ہیں جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں. پھر کوارڈینیشن کا فقدان ہوتا ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ جب بنیر میں یہ واقعہ ہوا تو میں نے پی ایم صاحب کو بھی فون کیا، سی ایم صاحب کو بھی فون کیا، اور مجھے فیلنگ آئی ٹھیک ہے باتوں میں تو سب کہتے ہیں ہاں ہم تعاون کر رہے ہیں،
لیکن مجھے فیلنگ آئی کہ ایک ذہنی رکاوٹ موجود ہوتی ہے ہر چیز میں. بھائی سیاست کرتے رہو, تنخواہیں بڑھانے کے لیے بھی تو اکٹھے ہو جاتے ہو, اس میں تو سب متحد ہو جاتے ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, این پی, سب ایک ساتھ مل کر کہتے ہیں جناب تنخواہیں بڑھنی چاہیے. تو جب لوگ مر رہے ہوں تو اس وقت تو سیاست نہیں ہونی چاہیے نا, اس وقت ایک ہونا چاہیے. تو یہ وہ پرابلم ہے کہ پہلے سے چیزوں کا ٹھیک کرنا. گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے, گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا سے ہمیں مقدمہ لڑ کے پیسے وصول کرنے چاہیے. ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ دنیا نے پورے نہیں کیے. یہ ٹیمپریچر جو ہمارا بڑھ رہا ہے یہ امریکہ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, یہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, یہ چائنا کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. ان کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں پہاڑوں سے گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے, اوپر جا کر بخارات جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, برف کی چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ ملتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے, پھر ایک دم سے برسٹ ہوتا ہے. اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. سادہ زبان میں اگر میں کہوں, ٹیکنیکل لینگویج نہ استعمال کروں, تو یہ سب کام تو اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے ان مہینوں کا, اور اس لیے بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. تو بھائی اس کا پیسہ وصول کرو نا. پھر یہاں پر پھر درخت لگانا تو آپ کی ذمہ داری ہے, اور جب درخت لگ گئے تو ان کو بچانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو حکومت یہ تو بتائے نا, صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی. صوبائی زیادہ بتائے, ان کے ماتحت ہوتے ہیں جنگلات, وہ یہ بتائیں کہ جنگلات میں کٹائی کیوں ہوئی ہے اور کس کس نے کی ہے. حکومتوں میں شامل لوگ لکڑیاں بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پہاڑوں میں اگر درخت لگے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں زمین کمپیکٹ رہتی ہے, اور سلائیڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے اگر نیکڈ ہوں. اگر یہ پہاڑ تو اس طرح سے سلائڈ کرتے ہیں, پتھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں, زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. اگر یہ جڑے ہوئے ہوتے, اگر پراپر درخت ہوتے تو کم از کم 1-2 ڈگری ٹیمپریچر کم ہوتا, یہ کلاؤڈ برسٹ والی سچویشن نہیں پیدا ہوتی. اور اگر ہو بھی جائے خدا نہ خواستہ تو وہ تباہی نہیں ہوتی کہ جو تباہی جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان جانوں کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ صوبائی حکومتیں کیا اس کا جواب دیں گی؟ یہ وفاقی حکومت اس کا جواب دے گی؟ یا این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اس کا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پھر تو سب لڑتے ہیں کہ کسی طرح اس سے نکلیں, لیکن اس کو ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکتے؟